الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کی اس آیت میں شریعت اور طریقت دونوں کے مجموعے کو ایک ساتھ ذکر فرما رہا ہے۔ جب اس نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تو یہ شریعت مطہرہ مکمل اس کے اندر آ گئی، کیونکہ تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں، ضروری کیے ہیں، ان پر پابندی سے عمل کرنا، اور جو چیزیں ہمارے لیے ناجائز و حرام قرار دی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ تو اس میں پوری شریعت مطہر آ گئی کہ جو عمل ہمیں کرنا ہے وہ بھی آ گئے، جن گناہوں سے بچنا ہے ان کا بھی ذکر آ گیا قائم میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے ولی ہیں، اہل سلسلہ ہیں، کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو کر ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ دنیا میں رہو تو ان کے بن کر رہو، اور آخرت میں اٹھو تو انہی کے جھنڈے کے سائے میں اٹھو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری طریقت بیان فرما دی۔ دو ہی چیزیں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ تقوی کا تعلق دل سے ہے، جو کام ہو دل سے کیا جائے، اور سچے لوگوں کا ساتھ اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہ رہ کر تم بھی سچے ہو جاؤ، اور جب ان کے دامن میں آؤ تو سچے دل سے آؤ، کیونکہ وہاں پر دکھاوا نہیں چلتا ہے۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے ولیوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہاں پر کوئی دنیا کا مفاد لے کر اگر آدمی آئے گا تو اسے نہ دنیا میں کامیابی ہوگی نہ آخرت میں کامیابی ہوگی۔ آپ کیوں آئے ہو، کیوں مرید ہوئے ہو، کیوں دامن پکڑا ہے، یہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کی صحبت سے بہت زیادہ کمال پیدا ہو جاتا ہے، اور مہک پیدا ہو جاتی ہے، نورانی اور ایمانی جگمگاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کسی بزرگ نے، جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، گلستان کے اندر انہوں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم۔ ایک دن ایک خوشبودار مٹی میرے ایک چاہنے والے کے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک پہنچی۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم۔ میں غسل خانے میں غسل کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ مٹی اپنے بدن پر ملو، پھر غسل کرو، پھر دیکھنا تمہارا بدن کیسا مہک والا ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے وہ مٹی اس کے ہاتھ سے لے لی، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم۔ میں اس مٹی کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، تیری مست کرنے والی خوشبو سے میں تو مست ہوا جا رہا ہوں۔ وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم و لیکن مدت باگل نشستم۔ تو وہ کہنے لگی میں ہوں تو مٹی مگر کچھ دن پھولوں میں بسا دی گئی۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ بس جس کے ساتھ بیٹھی ہوں اس کے جمال نے مجھ میں اثر کر دیا، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں۔ تو ہم تو مٹی ہیں، جب ان کے قدموں سے لگے ہیں اور ان کی نظر عنایت ہوئی ہے تب اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا والے جو بھی اپنی نظروں میں سمجھے، حقیقت تو جو شخص ہوتا ہے وہ اپنی خود ہی جانتا ہے، مگر اللہ کا کرم، ان اولیاء اللہ کا صدقہ کہ ان بزرگوں کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں تو کس کی نسبت سے؟ اپنے پیر و مرشد کی نسبت سے، ان کی نظر عنایت کی برکت سے، ورنہ آدمی خود کچھ نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء، کوئی ان کے ہاتھ چومنے کو بھی تیار نہیں ہے، ان کی عزت اور ان کا ادب و احترام کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ بس جو پیر و مرشد کی نظر میں منظور ہو جاتا ہے اور محبوب نظر بن جاتا ہے تو چاہیں دنیا والے یہ دیکھیں کہ نہ تو اس میں علم تھا نہ کوئی عمل تھا، مگر چاہنے والے بے شمار ہو جاتے ہیں
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کے ولی کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے تو اللہ کے ولی کی نظر اللہ کی نظر ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ اپنا کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ کوئی عام انسان کا محبوب ہو اور وہ جو اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ اللہ کا محبوب بن جائے تو کتنا اونچا اس کا مرتبہ ہو۔ جبریل امین علیہ السلام سارے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ وہ فرشتے دنیا میں اتر کے آتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے دل میں اور ساری مخلوق کے دلوں میں الہام کر دیتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، تو پھر کائنات کی ہر شے اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تو یہ مقام اللہ جل شانہ وعم نوالہ تقوی اور پرہیزگاری سے اور سچائی کے ساتھ کسی اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ ہو جانے سے عطا فرماتا ہے۔ اب اس زمانے میں جو تقاضے ہیں تصوف کے، اولیاء اللہ سے وابستہ ہونے کے، مرید ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، بڑا مشکل کام ہے۔ پیر تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، خدا تک تو بڑی آسانی سے لوگ پہنچ جاتے ہیں، حضور کو بھی خوب مان لیتے ہیں، مگر پیر کو ہر ایک نہیں مانتا، کہتا یہ تو ہماری طرح چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، ارے یار اس کو کیا مانے۔ تو پیر تک پہنچتے پہنچتے پوری زندگی آدمی کی گزر جاتی ہے، مگر جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی پیر تک پہنچ پاتا ہے، اور جب تک پیر تک نہیں پہنچتا کسی تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ وہ دھوکے میں ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کو